قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ قیامت کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ہوگی، یعنی جب دنیا پر قیامت آئے گی تو وہ آسمان کی طرف سے نازل ہوگی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ سائنسدان اس بات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ خلا میں ایسی کون سی چیز ہے جو زمین کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں سب سے جو اہم بات سامنے آئی ہے وہ خلا میں موجود بڑے بڑے پتھر ہیں جو زمین سے کئی گنا بڑے خلا میں تیر رہے ہیں۔ جس دن اللہ کا حکم ہوگا یہ پتھر زمین پر آ کر زمین سے ٹکرا جائیں گے اور قیامت ہو جائے گی۔ اپوفیس ایک خلائی چٹان کا نام ہے جو اس وقت میڈیا میں ایک نمایاں خبر بن گئی جب دسمبر 2004 کے مہینے میں ماہرین فلکیات نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 13 اپریل 2029 کو اس چٹان کے زمین سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ اس خبر نے ساری مہذب دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ 1000 فٹ چوڑی ایسی کسی چٹان کے زمین سے ٹکرانے کا مطلب سینکڑوں ایٹم بموں کے برابر تباہی، کروڑوں لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام معطل ہونا تھا۔ تاہم بعد میں زیادہ درست مشاہدات نے اس امکان کو رد کر دیا۔ ناسا کی رپورٹس کے مطابق یہ چٹان 13 اپریل 2029 کے دن زمین کے بہت قریب یعنی 20,000 میل کے فاصلے سے گزرے گی، لیکن اس کا زمین سے ٹکرانے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ فاصلہ اتنا کم ہے کہ اس دن لوگ اسے اپنی آنکھوں سے زمین کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ انٹرنیٹ پر موجود ویڈیو پر اگر اس منظر کو دیکھا جائے تو لگے گا کہ 20,000 میل کے جس فاصلے سے یہ چٹان زمین سے گزرے گی وہ خلائی معیارات پر بال برابر فاصلہ بھی نہیں ہے۔ گویا انسانیت کو ایک عظیم تباہی سے بال برابر فاصلے سے بچا لیا گیا۔ آسمانی صحیفوں میں قیامت سے متعلق جو بیانات آئے ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کسی آسمانی آفت سے جنم لے گی۔ موجودہ سائنسی معلومات کے مطابق اس کی ایک ممکنہ شکل ایسے ہی کسی خلائی چٹان کا زمین سے ٹکرانا ہے جس سے ہونے والی تباہی زمین پر موجود تمام مخلوقات کو ختم کر دے گی۔ ڈائناسور اور زمین کی 70% انواع کو جس چٹان نے ختم کیا تھا وہ محض 10 سے 15 کلومیٹر لمبی تھی۔ نظام شمسی میں اس سے کئی زیادہ بڑی چٹانیں گھوم رہی ہیں اور جس روز اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کا رخ زمین کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ زمین پر قیامت کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ہوگی۔ بہت سے سائنسدانوں کے نزدیک ایسی کسی چٹان کا زمین سے ٹکرانا ایک یقینی امر ہے اور یہ اگر کا نہیں کب کا معاملہ ہے، یعنی اس بات کا وقت تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہونا لازمی ہے، ایسا ہو کر رہے گا اور ضرور کسی نہ کسی دن ان خلائی چٹانوں میں سے ایک چٹان زمین سے ٹکرا جائے گی یا کئی چٹانیں زمین سے ٹکرا جائیں گی اور زمین کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں اگر بات کروں تو قیامت آ جائے گی۔ مریخ اور دیگر مقامات پر خلائی مشن بھیجے جانے کی ایک وجہ زمین کا متبادل تلاش کرنا ہے۔ انسانی دماغ جو انسانی شخصیت کی اصل ہے اسے کسی دھاتی کالم میں منتقل کرنے کی جو مختلف پروجیکٹ دنیا میں جاری ہیں ان کے پیچھے جہاں موت کو شکست دینے کی خواہش ہے وہی اس کا مقصد انسان کے لیے ایک ایسا قالب تیار کرنا ہے جو دیگر سیاروں کے ہر طرح کے سخت ماحول میں رہ سکے، یعنی ایک ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں پر موت نہ ہو، جہاں کا نظام دنیا سے بالکل مختلف ہو۔ دور جدید میں اہل مغرب اور دیگر جدید اقوام اگر اس رخ پر سوچ رہی ہیں تو اس کے پیچھے انکار خدا کی وہ سوچ ہے جس کے مطابق یہ کائنات بخت و اتفاق کا ایک کارخانہ ہے
جہاں انسان خوش قسمتی سے آ گیا ہے